شیخ صاحب کی گرل فرینڈ ان کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر بولی، شیخ صاحب یہ مجھے دے دیں، جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ شیخ صاحب بولے، تو اے سوچ کے یاد کر لیں کہ میں منگی سی انہاں نہیں دتی سی۔ سردار رو رہا تھا، دوست کیوں رو رہے ہو؟ سردار میری مرغی مر گئی ہے۔ دوست میرا دادا مرا تھا میں پھر بھی نہیں رویا، اور تیری مرغی مرنے پر تو رو رہا ہے۔ سردار، اوئے تیرا دادا کیڑا انڈا دینا سی؟ ایک سردار جی انتہائی خوف کے عالم میں بیمار پڑ گیا۔ دوست نے پوچھا، کیا ہوا یار تجھے اچانک؟ سردار، یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہوا ہے۔ اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پر جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ پٹھان، کراچی یونیورسٹی سے BCom اور آپ؟ شیخ صاحب کی گرل فرینڈ ان کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر بولی، شیخ صاحب یہ مجھے دے دیں، جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ شیخ صاحب بولے، تو اے سوچ کے یاد کر لینا کہ میں منگی سی اور انہاں نہیں دتی سی۔ ایک آدمی سہاگ رات کو اپنی بیوی سے، کیا تم نے کبھی کوئی گندی فلم دیکھی ہے؟ بیوی، ہاں۔ آدمی، بس ہمیں آج ویسے ہی کرنا ہے۔ بیوی، تو باقی کے 2 آدمی میں بلاؤں یا پھر تم کال کرو گے؟ ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا۔ سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا، سالیا تیری بو نال تے میں مریا۔ ایک دن لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا، تم میرا ساتھ کب تک دو گے؟ لڑکا اس بات پر رو دیا اور اپنے آنسو کا ایک قطرہ سمندر میں پھینک کر بولا، جب تک تم یہ آنسو کا قطرہ ڈھونڈ نہ لو۔ اس بات پر سمندر بھی رو دیا اور بولا، اوئے پاکستانیوں تم اتنی فنکاریاں کہاں سے سیکھ کر آتے ہو؟ ایک پٹھان شراب سے تنگ آ گیا اور خالی بوتلیں توڑنے لگا۔ ایک بوتل توڑی، بولا تیری وجہ سے میری نوکری گئی۔ دوسری بوتل توڑی، بولا تیری وجہ سے میرا گھر تباہ ہوا۔ تیسری توڑی، بولا تیری وجہ سے میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ چوتھی بوتل اٹھائی تو وہ بھری ہوئی تھی۔ پٹھان نے اسے اٹھا کر ایک طرف رکھا اور بولا، تو سائڈ تے ہو جا، تیرا کوئی قصور نہیں۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا تو اس دن زور کی بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، پٹھان نے شکر کیا اور صرف لینے چلا گیا۔ پٹھان دکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ زوردار بادل گرجا۔ پٹھان باہر نکلا اور سامان کی طرف منہ کر کے بولا، کدھر؟ ہم تو بسکٹ لینے آیا ہے۔ ایک پٹھان بلیڈ سے اپنے بازو پر لڑکی کا نام لکھ رہا تھا۔
اور اچانک زور زور سے رونے لگ گیا۔ دوست بولا اگر اتنا پیار کرتے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ پٹھان روتے ہوئے بولا یارا سپیلنگ غلط ہو گئے نے، ریحانہ ملک کی جگہ رمحان ملک لکھ دیا۔ ایک غریب میراثی کے پاس اچانک دولت آ گئی تو اس نے اپنی ذات بدل کر شاہ جی کہلوانا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ اصل سید کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ آگ میں سے گزریں تو آگ اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی کی ذات کا ایک میراثی قریب کھڑا تھا جو نقلی بادشاہ شاہ صاحب کو جانتا تھا۔ اس نے کہا میں ابھی پٹرول اور ماچس لاتا ہوں، اصلیت دیکھ لیتے ہیں۔ اس پر نئے بنے شاہ جی کہنے لگے کہ اگر کوئی خبیث اور حرامی شخص آگ لگائے تو لگ بھی سکتی ہے۔ بیوی کال پر شوہر سے سنیں جی آپ کہاں پر ہیں؟ شوہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور خون بہت بہہ رہا ہے۔ بیوی اچھا چلو کوئی بات نہیں، لنچ باکس سیدھا رکھیے گا ورنہ سالن گر جائے گا۔ سہیگ رات کو ہسبینڈ نے وائف کی برا کھولتے ہوئے پوچھا پہلے کسی نے آپ کی برا کھولی؟ وائف شرماتے ہوئے بولی جی کھولنے والے تو آپ پہلے آدمی ہیں، باقی تو سب آپ اوپر کر کے چوستے تھے۔ پپو کا سر پھٹ گیا، ہسپتال گیا تو ایمرجنسی وارڈ میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد ایک نرس نے آ کر پوچھا ٹانکے لگوانے ہیں؟ پپو غصے سے بولا نہیں پیکو کروانی ہے۔ پپو اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں اول آیا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ باپ میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ پپو اسی ڈر سے تو میں فیل ہو گیا ہوں۔ سردار کو پھانسی ہوئی تو جج نے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ سردار بولا میری جگہ یہیں تم ہی لٹک جاؤ۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پٹھان نے جعلی نوٹ بنایا اور قائد اعظم کے سر پر ٹوپی لگانا بھول گیا۔ دکاندار اس کی تو ٹوپی ہی نہیں ہے۔ پٹھان یہ قائد اعظم کی گرمیوں کی تصویر ہے۔